आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज हम करेंगे सीरा के अंदर ग़ज़वा ग़ाबा या ग़ज़वा ज़ीकिर्द भी कहते हैं इसको। और ये कब का वाक़या है? मुहर्रम 7 हिजरी का वाक़या है ये। हुदैबिया की सुलह में ये बात तय हुई थी कि 10 साल तक जंग बंद रहेगी। इसकी बदौलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ीरा अरब में अपने सबसे बड़े दुश्मन कुरैश से मुतमईन होकर उसके मकर और दगा, गद्दारी और बदअहदी और गुरोहों के भड़काने के लिहाज से सबसे गंदे दुश्मन यहूद से हिसाब चुकाने के लिए फारिग हो चुके थे। यहूद खैबर और उसके शमाल में आबाद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ निकलने की तैयारी फरमा रहे थे कि एक हादसा पेश आ गया जिसे ग़ज़वा ग़ाबा कहते हैं। इसका खुलासा कुछ इस तरह से है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँट ओहद के इतराफ़ में ग़ाबा के अंदर चरने के लिए भेज रखे थे। साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम जिसका नाम रबाह था, ऊँटों का चरवाहा, और सलमा बिन अकू थे। 3 लोग थे यानी कि इन ऊँटों के साथ जो उनको चरवा रहे थे। वहाँ पर हज़रत सलमा के साथ अबू तलहा रज़ी अल्लाह का घोड़ा भी था। अचानक अब्दुर्रहमान बिन ऐनिया फ़ज़ारी ने ऊँटों पर छापा मारा और चरवाहे को कत्ल करके सारे ऊँट हाँक कर ले गया। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ने अपना घोड़ा रबाह को दिया कि वो जल्दी से मदीना जाकर हादसे की इत्तला दें, और ख़ुद एक टीले पर खड़े होकर मदीने की तरफ चेहरा किया और 3 बार नहायत बुलंद आवाज़ से पुकारा, या सबाहा या सबाहा या सबाहा। 3 दफ़ा कहा। इसका मतलब क्या है? हाय सुबह का हमला। फिर हमला आवरों के पीछे चल निकले। वो तीर बरसा रहे थे और ये रिज्स पढ़ते जा रहे थे। रिज्स क्या होता है कि जैसे शेर पढ़ते जाना ना। तो क्या कह रहे थे कि ये ले, मैं अकू का बेटा हूँ और आज का दिन कमीने की हलाकत का दिन है। गर्ज वो मुसलसल तीर बरसाते रहे और ज़ख्मी करते रहे। जब दुश्मन का कोई सवार पलट कर आता तो वो किसी दरख्त की ओट में बैठ जाते और तीर मारते। फिर दुश्मन पहाड़ के एक तंग रास्ते में दाखिल हुए तो ये पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और उस पर से पत्थर फेंकने लगे। यूं उसका पीछा किए रखा यहाँ तक कि उसने सारे ऊँट छोड़ दिए, लेकिन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ने फिर भी उसका पीछा किए रखा और उसको तीर मारते रहे, यहाँ तक कि बोझ कम करने के लिए उसने 30 चादरें और 30 नेज़े भी फेंक दिए। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह उन पर बतौर निशान थोड़े थोड़े पत्थर डालते गए ताकि उन्हें पहचान लिया जाए। फिर वो लोग घाटी के एक तंग मोड़ पर जाके बैठ गए। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह भी एक चोटी पे जा बैठे। ये देखकर उनके 4 आदमी चढ़कर हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह की तरफ आए। हज़रत सलमा ने कहा, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं सलमा बिन अकू हूँ। तुम में से जिस किसी को दौड़ाऊँगा बेधड़क पालूँगा, और जो कोई मुझे दौड़ाएगा हरगिज़ ना पा सकेगा। ये सुन के वो सब वापस चले गए। कुछ देर बाद हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारों को देखा कि वो दरख्तों के दरमियान से चले आ रहे हैं। आगे अखरम थे, फिर अबू कतादा, फिर मिकदाद रज़ी अल्लाह। हज़रत अखरम और अब्दुर्रहमान में टक्कर हुई। अखरम ने अब्दुर्रहमान के घोड़े को ज़ख्मी किया, लेकिन अब्दुर्रहमान ने उन्हें नेज़ा मार कर कत्ल कर दिया और उनके घोड़े पे पलट आया। मगर इतने में हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अब्दुर्रहमान के सर पे जा पहुँचे और उसे नेज़ा मार के कत्ल कर दिया। दुश्मन के बाकी आदमी भाग खड़े हुए और उन्हें इन सवारों ने जा कुदेड़ा। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह भी उनके साथ पैदल दौड़ रहे थे। सूरज डूबने से कुछ पहले दुश्मन एक घाटी में पहुंचा जिसमें ज़ीकर्द नाम का एक चश्मा था। दुश्मन प्यासा था और पानी पीना चाहता था, लेकिन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ने तीर मारकर उसे परे रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शह सवार
صحابہ دن ڈوبنے کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنیں پکڑ لاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکو کے صاحبزادے تم قابو پا گئے ہو، اب نرمی برتو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے. اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکو رضی اللہ کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیے اور ادبا اونٹنی پر انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ آج ہمارے بہترین سوار ابو قتادہ اور بہترین پیادہ سلمہ ہیں. یعنی کہ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، ان کو انکریج کر رہے تھے، ایکنالج کر رہے تھے کہ انہوں نے جو اتنی بہادری کا کام دکھایا ہے اس پہ انہیں بتا رہے تھے کہ جو سوار ہو کر جس نے بہت بہترین کام کیا وہ ابو قتادہ ہیں، اور جنہوں نے پیدل چلتے ہوئے جو بہت بہترین مقابلہ کیا ہے وہ سلمہ ہیں. اسی طرح دیکھیں اس سے ہمیں کیا ایک لیسن یہ بھی ملتا ہے نا کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو بھی ایسے انکریج کرنا چاہیے، صرف بچے ہی نہیں. جیسے اگر ہم کہیں والنٹیئر ورک بھی کرتے ہیں یا کہیں پہ ایز اے گروپ ہم لوگ کہیں ورک کرتے ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، اور یا ویسے بھی اگر کوئی گروپس بنتے ہیں، جب آپ دیکھیں کسی بھی آپ نالج اکٹھا کرنے کے لیے، تو اس میں بھی اسی طرح ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے ہمیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم. تو یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر روانگی سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا تھا. اس غزوے کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ کو سونپا اور پرچم حضرت مقدار کو دیا. اس کے بعد آتا ہے غزوہ خیبر. غزوہ خیبر جو تھا یہ محرم 7 ہجری میں ہوا تھا. محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا. اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے، رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. انہوں نے پہلے ہی علیحدہ کر دیا سب کو کہ اگر کوئی اس لالچ سے جانا چاہتا ہے کہ ہمیں مال غنیمت ملے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے انفارم کر دیا کہ جس کو تو واقعی دل سے شوق ہے شہادت کا یا جہاد پہ جانے کا تو وہ صرف اس طرح کے لوگ آئیں، اور اگر آپ کو شوق ہے کہ مال غنیمت آپ کو ملے گا تو وہ اس میں نہیں ملے گا. اب کیا ہوا کہ یہ اعلان کرنے کے بعد نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بیت رضوان والے جو 1400 لوگ تھے جنہوں نے بیت رضوان کی تھی، ان کے علاوہ پھر کوئی بھی نہیں نکلا، صرف وہی لوگ تھے جو نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام سبا بن عرفتہ غفاری کو سونپا. پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر چل پڑے. تقریباً آدھا راستہ انہوں نے جب طے کر لیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا راستہ منتخب فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچتا تھا. مقصد کیا تھا اس کا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری مگر یہود بے خبر رہے. پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کے خیبر کی آبادی کا رخ کیا. ادھر خیبر بے خبری میں اپنے پھاوڑے ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا. جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی الفاظ تھے جو انہوں نے کہے تھے. خیبر مدینے سے تقریباً 171 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور یہ شمال کی سائڈ پہ نارتھ میں. اس وقت اس آبادی کا 3 حصوں، یہ والی آبادی جو خیبر کی تھی 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھی. ایک نطات، دوسرے کتیبہ اور تیسرے شق. نطات جو تھی
इस आबादी के अंदर 3 किले थे इनके, फोर्ट होते हैं ना, जैसे किला बनाते हैं, हमने भी देखे हुए किले, और 3 किले इसमें थे। और वो उनके नाम क्या थे? एक किला नाइम, एक साब और एक ज़ुबैर। अगली जो आबादी थी, जो डिवाइड, इनकी जो 3 डिविजन्स थी, उनमें नेक्स्ट डिवीजन जो थी वो थी शक। शक के अंदर 2 किले थे, हसन उबई और हसन नज़ार। और जो तीसरा हिस्सा इनका था वो कुतैबा था। कुतैबा में भी 3 किले थे। तो अब हमने देखा कि 3 डिवीजन जो थी, इनमें से 2 डिविजन्स के अंदर 3 किले थे और एक में 2 किले थे। कुतैबा के अंदर जो 3 किले थे उनके नाम थे कमूस, वती और सलालम। ये 3 नाम थे इनके कबीलों के, और उनके लिए तो इम्पोर्टेंट थे ना, वो लोग तो याद रखते थे ये सारी चीज़ें। तो 3 किले थे ये इनके अलावा खैबर में कुछ और मज़ीद किले भी थे, लेकिन ये मेजर जो थे वो ये थे। और इसी तरह कुछ गढ़ियाँ भी थीं, छोटी छोटी जगह जैसे होती हैं रहने के लिए, मगर वो छोटी थी और कुव्वत और हिफाजत से उन किलों के हम पल्ला ना थी, थोड़ी थी ना वो। तो इसीलिए उनका जिक्र जो है वो इस तरह से नहीं यहाँ पे बताया जा रहा, लेकिन जो मेजर थे उनके बारे में बता दिया गया कि ये थी जहाँ पर मेन उनका, आप कह लें, फोर्स जो थी यहूदियों की, वो इन किलों में थी, इन 3 आबादियों में थी। अब इनमें से जो सबसे पहली डिवीज़न हमने देखी नतात, उसकी फ़तह कैसे हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नतात के किलों के मशरिक में तीरों की पहुंच से दूर पड़ाव डाला, और फिर जो उनका किला नाइम था उसके मुहासरे से जंग का आगाज़ किया। ये बहुत ही मजबूत, बुलंद और मुश्किल चढ़ाई वाला किला था, स्टीप था यानी कि बहुत ज़्यादा, और यहूद की पहली दफाई लाइन की हैसियत रखता था। इसी में उनका शहजोर बहादुर मरहब भी था, जो 1000 मर्दों के बराबर माना जाता था। कहा जाता है कि चंद रोज़ फरीकैन में तीर अंदाजी हुई, तकरीबन आप कह लें कि 10 डेज तक हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की बशारत देते हुए फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है और जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। अब ये बात सुननी थी कि उसके बाद तो अंसार, महाजरीन सब ने इसी आरजू के साथ रात गुजारी कि झंडा सुबह उसे मिल जाए। तो जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली कहाँ है? साहबा कराम ने कहा कि उनकी आंख दुख रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुला भेजा, और वो जब लाए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में लुआबे दहन लगाया और दुआ फरमाई, और वो इस तरह से शफा याब हो गए, इस तरह से सही हो गए, बिल्कुल रिकवर हो गए कि जैसे कभी उनको कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। इस तरह से बिल्कुल उनकी आंखें जो थी वो ठीक हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा उनको दे दिया और फरमाया, जंग से पहले इन्हें इस्लाम की दावत दो। उधर यहूद ने अपनी औरतों और बच्चों को शक के किले में मुंतकिल कर दिया था और उसी सुबह तय किया कि खुले मैदान में जंग करेंगे। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह उनके पास पहुँचे तो उन्हें जंग के लिए बिल्कुल तैयार पाया। तो हज़रत अली ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मरहब ने अपनी तलवार लेकर नाजो तकब्बर से इठलाते हुए दावत मुबारज़त दी। वो कहता था, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, बहुत एरोगेंट बंदा था, हथियार पोश हूँ, बहादुर हूँ, तजर्बेकार हूँ। उसके मुकाबिल कौन था? हज़रत आमिर बिन अकू। और वो क्या कह रहे थे आगे से? वो कह रहे थे कि खैबर जानता है कि मैं आमिर हूँ, हथियार पोश, शहजोर और जंगजू हूँ। फिर दोनों ने एक दूसरे पर वार किया। मरहब की तलवार हज़रत आमिर की ढाल में फंस गई और हज़रत आमिर ने चाहा कि अपनी तलवार से यहूदी की पिंडली काट दें, मगर उनकी तलवार छोटी थी। उसकी पिंडली तक पहुंचने की बजाय पलटकर हज़रत आमिर के घुटने में आ लगी और बाद में वो इसी चोट से इंतकाल कर गए।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دگنا اجر ہے، وہ بڑے جان باز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پہ چلا ہوگا۔ اب اس مرحب کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ نکلے اور وہ یہ رجز پڑھتے جا رہے تھے، یعنی کہ یہ اشعار پڑھتے جا رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے کہ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ شیر، یعنی کہ لائن، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پہ ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کے دعوت مبارزت دی، اس کے مقابل زبیر بن عوام رضی اللہ نمودار ہوئے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا اور کئی یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ یہود نے بھاگ کر اس سے جڑا ہوا جو ایک اور قلعہ تھا حصن الصعب، اس میں مورچہ بندی کی۔ مسلمانوں کو حصن نائم میں بہت سا غلہ، کھجور اور ہتھیار ہاتھ آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ کی قیادت میں حصن صعب پر محاصرہ کر لیا، اس کا محاصرہ کر لیا اب اس قلعے کا۔ اور یہ یاد ہے نا آپ کو کون سا قلعہ تھا؟ یہی پہلی ڈویژن جو نطاع تھی اس کا سیکنڈ والا قلعہ یہ ہے۔ تو اب اس پہلے قلعے کو فتح کر لیا تو اب اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 3 دن جاری رہا۔ تیسرے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا کی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت سے حملہ کیا، جنگ و مبارزت پیش آئی اور گھمسان کا رن پڑا، جو یہود کی شکست پہ ختم ہوا، اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی، یعنی کہ سن سیٹ سے پہلے ہی اس قلعے کو فتح کر لیا۔ یہاں مال غنیمت میں بہت سارا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی، اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کارآمد قلعہ تھا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھانے سے منع کر دیا کہ یہ نہیں کھا سکتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہانڈیاں جو آگ پہ چڑھی ہوئی تھیں اور جن میں یہ گوشت پک رہا تھا، گدھے کا گوشت پک رہا تھا، اس کو الٹا دیا گیا۔ سوچیں ذرا کتنا مشکل ہوگا کہ آپ کو کتنے دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا، اتنی شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اور اب آپ نے دیکھا کہ آپ کو گدھے نظر آئے۔ تو اس وقت تک تو ایسا حکم نہیں آیا تھا کہ گدھے نہیں کھا سکتے، لیکن ان کو چونکہ گدھے ہی نظر آئے تو انہوں نے ان کو ذبح کر کے پکا لیا گوشت۔ ہانڈیاں آلموسٹ پک چکی تھی۔ اب ابھی دیکھیں کہ جب کھانا پک رہا ہوتا ہے تو اس کی اسمیل بھی کتنی زیادہ ہوتی ہے نا، کہ اتنی آپ کو کھانے کی آ رہی تھی جس سے انسان کی بھوک اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس ٹائم پہ کوئی آپ کو کہہ دے کہ یہ آپ نہیں کھا سکتے، تو وہ پوری پکی ہوئی ہانڈی کو انڈیل دینا کتنا دل جگرے والا کام ہے۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، آپ کے بہت مشکل ہے یہ کہ جب، اور وہ بھی خاص طور پہ اس ٹائم پہ جب آپ کو شدید بھوک بھی ہو۔ لیکن یہ صحابہ کرام تھے کہ انہوں نے کہ پورے کے پوری ہانڈیاں جو تھیں وہ الٹ دیں۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی، جو تیسرا قلعہ تھا ان کا، اور وہاں پہ قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نطاعت کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی جس سے یہود پانی لیا کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دیں۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی جانب پسپا ہو گئے، اور اس کے بعد حصن ابی میں قلعہ بندی اختیار کر لی۔ اگر وہ پانی نہ بند کرتے ان کا تو یہ ابھی تک اندر ہی بند رہتے، اور یہ لڑائی اسی طرح چلتی رہتی۔ تو یہ حکمت عملی تھی ان کی کہ انہوں نے ان کا جب مین لائن کٹ کر دی تو وہ خود نکلے پھر باہر لڑائی کے لیے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ شک کی فتح، مسلمانوں نے پیچھا کر کے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے
ان کے ایک بہادر نے نکل کر دعوت مبارزت دی. شک جو ہے آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں، یہ وہ سیکنڈ ڈویژن ہے جو ہم نے 3 ڈویژن تھی نا، ان میں سے جو ایک سیکنڈ ڈویژن تھی جس کے اندر صرف 2 قلعے ہیں، یہ وہ والے کو اب ہم پڑھ رہے ہیں. تو جب ان کے بہادر نے نکل کر دعوت مبارزت دی اور مارا گیا، پھر دوسرا نکلا، وہ بھی مارا گیا. اسے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ نے قتل کیا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں گھسے اور ان کے ساتھ ہی مسلمان بھی قلعے میں گھس گئے. کچھ دیر قلعے کے اندر لڑائی ہوئی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے دوسرے اور آخری قلعے جو کہ نزار تھا اس میں قلعہ بند ہو گئے. مسلمانوں کو حسن ابئی میں بہت سا مال یعنی کہ بہت سارا سامان، بھیڑ بکریاں اور غلہ ہاتھ آیا. اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر جو ان کا قلعہ تھا نزار، اس کا محاصرہ کر لیا، مگر یہ پہاڑ کی چوٹی پہ تھا جہاں پہنچنے کا کوئی راستہ آسان نہیں تھا کہ جہاں پہ آپ اس پہ چڑھ کے نا پہنچ جائیں. اور یہاں یہود نے اپنی حفاظت کا بہت سخت انتظام کر رکھا تھا، کیونکہ اور انہیں اپنی حفاظت اتنی، ان کی تیاری اتنی زیادہ تھی کہ ان کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ مسلمان کبھی بھی ہمارے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے اس میں عورتوں اور بچوں سمیت انہوں نے پھر قیام کیا. تیر اور پتھر برسا کر سخت ترین جوابی کارروائی کی. جواب میں مسلمانوں نے منجنیق نصب کیا جس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ قابل ذکر سختی جھیلے بغیر ہی قتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے تھے. تو یہ بزدل قوم تھے، اس طرح کھل کے سامنے نا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے یہودی لوگ. تو ان کی کوشش پہلی تو یہ ہوتی تھی کہ بچا ہو جائے، نہ ہی لڑنا پڑے ہمیں. تو اس حالت میں لڑتے تھے جب ان کے پاس کوئی صورت نہیں رہ جاتی تھی. اس والے قلعے کے اندر مسلمانوں نے تانبے اور مٹی کے بہت سارے برتن پائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اپنے صحابہ کرام کو کہا کہ ان برتنوں کو دھو لو اور پھر ان میں پکاؤ. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس طرح برتن اگر کسی کے ہوں جو اہل کتاب ہوتے ہیں یا کوئی بھی، آپ تو ان کے برتنوں کو آپ دھو کر استعمال کر سکتے ہیں. قتیبہ کی فتح. اس کے بعد مسلمان قلعہ کموس کی طرف بڑھے. یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا. 14 دن یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رکھا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہود نے پناہ طلب کر لی اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بزور طاقت اس قلعے کو فتح کیا اور یہود باقی 2 قلعے وتیح اور سلالم کی طرف بھاگے. لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پہ امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے خود ہی مائگریٹ کر جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط جو تھی منظور فرما لی اور پھر یہ بھی اجازت دے دی کہ وہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پہ جو کچھ لاد سکتے ہیں اور جتنا لاد سکتے ہیں وہ لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا. کہ سارے ہی ان کے جو قلعے تھے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. مسلمانوں کو 100 زرہیں آرمرز جو ہوتے ہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں. تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے. کنانہ بن ابو الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا، چاندی اور جواہرات جو تھے وہ چھپا دیے. لہٰذا ان سے اب ذمہ جو تھا وہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا. ہویئی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھی، نئی نویلی دلہن تھی. ان کو قیدیوں میں شامل کر لیا گیا. فریقین کے مقتولین. اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے اور مسلمان جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد کچھ روایت میں کہا جاتا ہے کہ 15، کچھ میں 16 اور کچھ میں 18 بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ عالم. تو کیا ہمیں پتہ چلا کہ 15، 16 یا 18 کے قریب مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. مہاجرین حبشہ، ابو ہریرہ اور عبان بن سعید رضی اللہ کی آمد.
हज़रत उमर बिन उमैया ज़मरी जो थे निजाशी के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर गए थे। जब वो मुहाजिरीन हबशा को साथ लेकर वापस हुए तो उनमें से एक जमात जो तकरीबन 50 के करीब लोग थे, उन्होंने खैबर का रुख किया, जिसमें जाफ़र बिन अबू तालिब और अबू मूसा अशरी भी थे। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो खैबर फतह हो चुका था और अभी माले गनीमत तकसीम नहीं हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु को बोसा दिया और फरमाया, वल्लाही मैं नहीं जानता कि आज मुझे किस बात की ज़्यादा खुशी है, खैबर की फ़तह की या जाफ़र की आमद की। और जब माले खैबर तकसीम फरमाया तो उन्हें भी माले गनीमत से हिस्सा दिया। बाकी महाजरीन हबशा से बच्चों और औरतों समेत सीधे मदीना तशरीफ़ ले आए थे। फ़तह खैबर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु भी हाजिर हुए। वो आपके खैबर रवाना होने के बाद मदीना आकर मुसलमान हुए थे, फिर इजाज़त लेकर खैबर रवाना हो गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी खैबर की गनीमत में से हिस्सा दिया। फ़तह खैबर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अबान बिन सईद रज़ियल्लाहु भी हाजिर हुए। वो एक सरिया लेकर नजद तशरीफ़ ले गए थे और अपनी मुहिम पूरी करके खैबर आ गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के माले गनीमत में उनका और उनके साथियों का हिस्सा ना रखा। अब खैबर की तकसीम वो कैसे हुई कि जब यहूद ने अमान हासिल कर ली तो जलावतनी से पहले एक नई तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इसी सरजमीन में रहने दें, हम इसकी देखभाल करेंगे क्योंकि हमें आप लोगों से ज़्यादा इसकी मालूमात है, और फल और गल्ले की जो पैदावार होगी उसका आधा आप हमें दे दिया करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पे उसे मंजूर कर लिया कि आप जब चाहेंगे उन्हें खैबर से जलावतन कर देंगे। चुनाचे इस शर्त पे वो मुकीम रहे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के अहद में जब उन्होंने शर और खबासत की राह इख्तियार कर ली तो फिर उन्हें जलावतन कर दिया गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को 36 हिस्सों में तकसीम किया। हर हिस्सा 100 हिस्सों का मजमुआ था। इसमें से हाफ जो थे यानी कि तकरीबन 18 हिस्से मुसलमानों की इज्तिमाई ज़रूरियात के लिए अलग कर लिए गए और बाकी हाफ जो था, बाकी 18 हिस्से जो थे वो गाजियों में तकसीम किए। और वो किस तरीके से तकसीम किए कि एक जो पैदल चलने वाला था उसका एक हिस्सा और जो घोड़े पर सवार था उसके 3 हिस्से दिए। एक हिस्सा उसका अपना, एक और 2 हिस्से उसके घोड़े के। इस गज़वे में 200 शाह सवार थे, उनके 6 हिस्से हुए और 1200 पैदल थे, उनके 12 हिस्से हुए। जो 1200 जो पैदल चल रहे थे उनके 12 हिस्से हुए। खैबर खजूर और गल्लों से भरा पड़ा था। चुनाचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु का बयान है कि जब खैबर फतह हुआ तो हमने कहा कि अब हमें पेट भर कर खजूर खाने को मिलेगी। और खैबर से मदीना वापस आकर मुहाजिरीन ने अंसार को खजूरों के 2 दरख्त वापस कर दिए। वापस आकर महाजरीन ने अंसार को खजूरों के वो दरख्त वापस कर दिए जो अंसार ने बतौर इमदाद उन्हें दे रखे थे। जब हालात थोड़े पुरस्कून हुए और खौफ जो था वो जाता रहा तो यहूद अपनी खबासत पे पलट आए। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की। चुनाचे अपने अकाबर में से एक शख्स जो कि सलाम बिन मशकम उसकी बीवी के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जहर आलूद बकरी हदिया की। उसे मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजू का गोश्त पसंद है, लिहाजा उसने बाजू में ज़्यादा जहर डाल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बकरी का एक लुकमा लेकर चबाया, फिर उसे थूक दिया और फरमाया, ये जहर आलूद बकरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत और यहूद से दरियाफ्त किया तो उन्होंने अपने जुर्म का इकरार किया और कहा
کہ ہم نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہم اس سے راحت پالیں گے، اگر یہ نبی ہے تو پھر اسے زہر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور اس عورت کو معاف کر دیا، لیکن بعد میں بشر بن برا بن معرور اسی زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قصاص میں قتل کرا دیا۔ اب آگے اہل فدق کی سپردگی۔ فدق جو ہے وہ خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو آج کل حائل کے علاقے میں حائط کے نام سے معروف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود کو یہود فدق کے پاس بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دیں، لیکن انہوں نے تاخیر کی۔ لیکن جب خیبر کی فتح کا حال سنا تو ان پہ رعب طاری ہو گیا، اور انہوں نے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منظور فرما لیا اس چیز کو۔ چنانچہ فدق کی زمین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی، اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے تھے، بنو ہاشم کے بچوں کی عیالداری کرتے تھے، اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے تھے۔ وادی القریٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے بعد وادی القریٰ تشریف لے گئے اور وہاں کے باشندوں کو جو کہ یہودی تھے اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہوئے، بلکہ انہوں نے آگے سے کیا کیا کہ جنگ کے لیے نکل آئے۔ ان کا ایک آدمی میدان میں آیا تو اسے حضرت زبیر رضی اللہ نے قتل کر دیا، پھر دوسرا آیا اسے بھی انہوں نے قتل کیا، پھر تیسرا آیا اسے حضرت علی رضی اللہ نے قتل کیا۔ اس طرح ان کے 11 آدمی قتل ہوئے۔ جب بھی کوئی مارا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے، اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ غرض اسی طرح شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن سورج ابھی نیزے برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہود شکست کھا گئے اور مسلمانوں نے بہت سارا مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا ہی معاملہ کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ان کی جو سجیشن تھی اس کو بھی منظور کر لیا۔ اہل تیمہ کی مصالحت۔ تیمہ کہ یہود کو خیبر، فدق اور وادی قریٰ کی خبریں موصول ہوئیں تو انہوں نے جزیے کی ادائیگی پر مصالحت کر لی اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا کہ آپ اگر اس جگہ سے موو نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر آپ اپنے حصے کا جو ایک اماؤنٹ تھی، جزیہ جو ہوتا ہے جس کو آپ ٹیکس منی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے آپ کو جزیہ دیں گے تاکہ آپ ہمیں نقصان نہ کوئی پھر پہنچا سکیں، ہم آپ کی پروٹیکشن میں ہوں گے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ سے شادی۔ حضرت صفیہ بنت ہویئی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت دہیہ بن کلبی نے لے لیا تھا، لیکن صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایانہ شان ہیں، وہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ان پہ اسلام پیش کیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القریٰ فتح ہو گئے تو فدق اور تیمہ کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی تو وادی صحبہ میں پہنچ کر حضرت صفیہ رضی اللہ حلال ہو گئیں، چنانچہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، پنیر اور گھی پہ مشتمل ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہو گئے اور سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ تشریف لے آئے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.